بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں شرک جیسے بدترین گناہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود اس قوم کو راہ راست پر نہ لا سکے اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب نازل کیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی اور اولاد آدم میں بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ شیطان اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرے۔ شیطان یہ جانتا تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے شیطان انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے سوچتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بزرگ ایسے گزرے تھے جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کے نام قرآن مجید نے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر بیان کیے ہیں۔ جب یہ 5 بزرگ وفات پا گئے تو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ اس قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے اور ان کے بعد ان کی اولاد کو شیطان کہنے لگا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان بزرگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح پوری قوم میں شرک پھیل گیا۔ ناظرین، جب قوم نوح میں شرک عام ہو گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام سے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی، اس میں سے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی کہ بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا اور جن ہستیوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ لیکن وہ قوم سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں اور تم میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے۔ وہ بدبخت ایسی قوم تھی کہ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ ایسے ہی صدیوں تک چلتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قوم ایسی بن گئی جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے حضرت نوح علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو تو وہ لے آؤ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت و تبلیغ اور بے مثال کوشش کے باوجود اس قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ تو ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کر رہے تھے جس کے قریب تو کیا دور دور تک پانی موجود نہیں تھا جس میں کشتی چل سکے۔ جب کافر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کا مذاق اڑایا کرتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں ہے، یہ پاگل لوگ یہاں پر کشتی بنا رہے ہیں۔
ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ اس وقت جو لوگ ایمان لے آئے ان کی تعداد 80 تھی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ یہ سب کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو تمام کی تمام قوم پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ اتنے تیز سیلاب اور طوفان کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے صحیح اور سالم چلتی رہی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تھا۔ ناظرین، اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کا نام یام تھا اور لقب کنعان تھا۔ جب تمام لوگ کشتی میں سوار ہو رہے تھے اور طوفان چلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹے، ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور مشرکوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا، میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی مشرک بچنے والا نہیں۔ ناظرین، قوم نوح پر اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت عذاب آیا کہ پوری دنیا میں صرف وہی انسان اور جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی زمین و آسمان میں ہر چیز ہلاک کر دی گئی۔ یہ طوفان 6 ماہ تک مسلسل چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا، تمام مشرک اور کافر لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ پھر زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا، لیکن ان میں سے کچھ کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصد صرف دنیا کی عیش و آرام ہوگا اور ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخرت میں انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت زیادہ تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی ایک بیوی بھی ایمان نہ لا سکی اور عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھی، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک اور یاجوج مجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی کہ دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم بہت جلد تاریخ کی ایسی ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔